بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کا بڑھاپا دور ہو کر جوانی آ سکتی ہے۔ اور وہ کوئی بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو دیسی مرغے ہوتے ہیں، مرغیاں، جو لوگ دیہاتوں کے رہنے والے ہیں یا مرغے جنہیں پالنے کا شوق ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ جو دیسی مرغے ہیں یہ زہریلے جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ سانپ یہ کھا جاتے ہیں، بچھو یہ کھا جاتے ہیں، چھپکلی یہ کھا جاتے ہیں، بیر بوٹی یہ کھا جاتے ہیں، خراتین یہ کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے یہ کھا جاتے ہیں اور کھا کر ہضم بھی کر لیتے ہیں۔ اور جب ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، وہ کھا کر اس کو بچا بھی لیتے ہیں۔ اور کتنے ہی اطباء جو پرانے زمانے کے راجوں، مہاراجوں، نوابوں کے معالج ہوا کرتے تھے، ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ اس طرح کی ہی کوئی نہ کوئی ترکیب ڈھونڈا کرتے تھے جو معالج طبیب اتنا زیادہ بڑا ہوگا، اتنی زیادہ اس کی فیس ہوگی، اتنی زیادہ اس کی عزت ہوگی۔ تو اہل سنت نے، جو لوگ معالج رہ چکے ہیں، انہوں نے بے شمار تراکیب لکھی ہیں دیسی مرغے کی، اور واقعی بہت زبردست ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو 21ویں صدی میں اسٹیرائڈ کشتے کیمیکل جوان ہونے کے لیے یا وہ اپنے گردوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا جگر خراب کر لیتے ہیں۔ تو آپ حضرات ہیں، دیسی مرغے کا استعمال کریں دوا کے طور پہ اور غذا کے طور پر، پھر آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ العزیز ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں یہ جو 70، 75، 80 سال کی عمر میں یہ جو لوگ شادیاں کرواتے ہیں، اور شادی کرنا کوئی منع بھی نہیں ہے، بالکل ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس طرح کا کوئی طریقہ ڈھونڈا ہوتا ہے، کھانے اور پینے کا وہ لحاظ رکھتے ہیں۔ تو بے شمار تراکیب ہیں، بے شمار طریقے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک سہل اور آسان ہے طریقہ بتلاتا ہوں، جو ایک دو نہیں، پرانے 20 اور 85 جب حکیموں اور طبیبوں کی زندگی کا یہ نچوڑ ہے۔ آیوروید کا یہ بڑا مشہور نسخہ ہے۔ آپ شنگروف رومی لے لیں، شنگروف رومی 1 تولہ اس کو باریک کر لیں،
اور باریک کرنے کے بعد ایک رتی آپ آٹے کے اندر مکس کر کے تو دیسی مرغا، اور وہ مرغا بھی وہ ہو جس نے ابھی بانگ نہ دی ہو اور وہ مرغیوں کے پاس بھی نہ گیا ہو، یعنی مرغے کا بچہ جو ابھی جوان ہونے والا ہے، اور وہ یہ برائلر جو ہے فارمی مرغے ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے، یہ جو فارمی برائلر مرغے ہیں یہ 3-4 دن ہی کے اندر مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دیسی مرغے ہیں، پیور دیسی مرغے دیہاتوں کے، آپ انہیں ایک رتی شنگرف رومی آٹے کے اندر ڈال کے کھلانا شروع کر دیں، اور وہ روزانہ جاؤ وہ ایک رتی بڑھا لیں، اور اسے دوسرے مرغیوں اور مرغوں سے الگ رکھیں، بالکل الگ تھلگ۔ اگر آپ اسے پانی کی جگہ دودھ پلا سکتے ہو تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ جب یہ 1 تولہ استعمال کر لے، ہم نے ایک مرغا دوستوں کے کہنے کی وجہ سے اس طرح تیار کیا تھا، کسی کے پاس رکھا ہوا تھا، اس کو خرچہ بھی دیا ہے، لیکن وہ دیسی مرغا ایک چٹانگ شنگرف رومی کھا گیا ہے، اور جو کوئی چیز اس کے پاس ہوتی تھی لکڑیوں کو وہ کاٹ لیتا تھا، اور ہر چیز کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا۔ تو آخر کار جب اس کو ذبح کیا، ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ اس کے پیر وغیرہ گر جاتے ہیں، لیکن ہمارے مرغے کے پیر تو نہیں گرے تھے۔ تو وہ ایک مرغا آپ نے جب اس طرح کا شنگرف رومی کو مشکل کام نہیں ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ، تدابیر کے ساتھ، کہ شنگرف کو جب آپ باریک کھل کر لو گے، بنا لو گے، تو وہ برتنوں کو صاف ستھرا کر آگے گھر میں رکھیں، اور یہ شنگرف روم بھی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اس کو کھلاتے رہے، اور جب یہ ختم ہو جائے 1-2 تولہ، آپ اسے ذبح کر لیں۔ ذبح کرنے کے بعد اس کو صاف ستھرا کر کے گوشت بنا کے دیسی گھی کے اندر پکانا شروع کر دیں، دھیمی آنچ پہ، ہلکی آگ پہ، بہت مدھم آگ آپ نے رکھنی ہے۔ جب یہ بالکل ہی گل جائے، آپ نے ہاتھ سے توڑ کے دیکھا بالکل ہی گل گیا تھا، وہ گوشت لے کے آپ اس کو پون لیں گے، چھان لیں گے، نچوڑ لیں گے، گھی جو لگا ہوا وہ الگ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو کوٹنا شروع کر دینا، تھوڑی سی مقدار میں پستہ ڈال کے کوٹیں، پھر اس کے بعد بادام ڈال کے کوٹیں، اس کے بعد نر چھوارا، یعنی جتنی آپ محسوس کر رہے ہو کہ اتنا مناسب ہے، لیکن مرغے کے گوشت سے وہ یہ چیزیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کم ہی ہونی چاہیے۔ آپ ان کو اچھی طرح کوٹ لیں، اور کوٹنے کے بعد یہ جو جس گھی کے اندر آپ نے اس کو بریاں کیا تھا، وہ بھی اگر اس میں ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال سکتے ہو، اور 2 گنا شہد کے اندر ہیں، اس کے اندر ڈال دے 2 گنا شہد، یہ آپ کے پاس معجون بن جائے گی۔ سردیوں کے ایام میں تھوڑی سی مقدار میں آپ نے شروع کرنا ہے، حسب ضرورت، یکدم آپ زیادہ نہیں کھائیں گے، بہت کم مقدار کے اندر، چمچ آدھا چمچ چائے والا کھا لیں، اس کے بعد بڑھا لینا۔ لیکن ایک مرغا اگر آپ نے سردیوں کے اندر استعمال کر لیا تو آپ کی جو بڑھاپا ہے وہ جوانی کے اندر تبدیل ہو جائے گا، آپ کے بال بھی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔
یہ جو جسم میں جھریاں ہیں، یہ جھریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ شادی آپ کروا لیں، 80 سال، 75 سال، 60 سال، جتنی مرضی آپ کے بے ضرر ایٹم استعمال آپ کر لیں، آپ کے سامنے تیار ہو گئی۔ اور اسٹیرائڈ، کشتے، کیمیکل، ان چیزوں سے بچیں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نزدیک کوئی طبیب ہوگا، حکیم ہوگا پرانی عمر کا، آپ اس سے مشورہ کر کے یہ چیز بنا لیں سردیوں کے موسم میں، تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔